ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ونسجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 144 سے 148 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ آیت 144۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ آیت 145۔ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ آیت 146۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ آیت 147۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ آیت 148۔ ان آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے: اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر گئے، اگر آپ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائیں گے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر مر ہی نہیں سکتا، موت کا ایک مقرر وقت لکھا ہوا ہے، اور جو دنیوی ثواب چاہے گا ہم اسے دنیا میں سے کچھ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے بھی دنیا میں سے دے دیں گے، اور جلدی ہی شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔ بہت سے نبیوں کے ساتھ بڑی تعداد میں اللہ والے لڑے ہیں، پھر انہیں اللہ کی راہ میں جو کچھ مصیبت پہنچی اس سے نہ وہ سست پڑے نہ کمزور ہوئے اور نہ دبے، اور اللہ کو صبر کرنے والوں سے محبت ہے۔ انہوں نے بحرز اس کے کچھ نہیں کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ اور ہماری زیادتیاں معاف فرما، ہمارے قدم جمائے رکھ اور ہمیں کافروں پر مدد فرما۔ آخر کار اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا اور آخرت کا بھی بہترین ثواب دیا، اور اللہ مخلصوں کو جانتا ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 144 سے 148 کا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 144۔ میدان احد میں شہادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افواہ۔ میدان احد میں جب مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے تو شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے۔ ابن قیمہ تمام
میدان میں چکر لگاتا ہوا یہ افواہ اڑا رہا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا ہے، حالانکہ اس کے حملے سے محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں زخم آئے تھے۔ یہ افواہ سن کر مسلمانوں کو سخت صدمہ ہوا اور ان کے دل تھوڑے ہونے لگے۔ صحابہ نے اس افواہ پر اس لیے یقین کر لیا کہ قرآن میں انبیاء کے قتل کے واقعات ہیں، اس لیے آپ کے قتل کا بھی امکان ہے۔ یہ سوچ کر ان کے دل چھوٹ گئے، چہرے زرد پڑ گئے، سستی پیدا ہو گئی، جنگ کرتے کرتے رک گئے اور بدحواسی طاری ہو گئی۔ اس پر یہ آیت اتری، یعنی جو حال تمام نبیوں کا ہوا وہی حال آپ کا بھی ہونا ہے، اس سے اللہ کے دین پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ابو نجح ایک مہاجر ایک انصاری کے پاس سے جو خون میں لت پت ہے گزرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے؟ انصاری جواب دیتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے آپ شہید ہو بھی گئے تو آپ تو تبلیغ رسالت سے سبکدوش ہو گئے، اب تم اپنے دین کی حمایت میں لڑو اور آپ کی طرح تم بھی دین کی راہ میں شہادت کا امتیازی درجہ حاصل کرو۔ اس پر یہ آیت اتری۔ اللہ نے ہمت ہارنے والوں کی مذمت فرمائی کہ اگر اللہ نہ کرے آپ فوت ہو بھی گئے تو کیا تم اللہ کے دین سے پھر کر بے دینی اختیار کر لو گے؟ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کا کیا بگاڑو گے؟ اپنا ہی کچھ بگاڑ لو گے۔ ہاں، جو اللہ کے دین پر قائم ہیں، حمایت دین میں نبردا آزما ہیں اور رسول کے پیروکار ہیں، خواہ رسول زندہ رہے یا سدھار جائے، انہیں ان کے نیک عملوں کی جزا ملے گی۔ وہ احسان مانتے ہیں، احسان فراموش نہیں، وہ نعمت دین کے قدردان ہیں اور اس پر جانیں چھڑکتے ہیں۔ دلائل نبوت۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سدھار گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہی آیت پڑھ کر سنائی تھی۔ آیت 145، موت کا مقرر وقت ہے، یعنی ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے، جب تک کوئی مقررہ مدت پوری نہیں کر لیتا ہرگز نہیں مرتا۔ اسی وجہ سے فرمایا اس کی مقررہ مدت عمر لکھی ہوئی ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 میں فرمایا کوئی شخص بڑی عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر گھٹتی ہی ہے، مگر کتاب میں ہے، یعنی ہر ایک کی عمر خواہ زیادہ ہو یا تھوڑی لکھی ہوئی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ سورہ انعام کی آیت 2 میں فرمایا اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مقررہ مدت عمر طے کی جو اس کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ اس آیت میں نامردوں اور بزدلوں کو جنگ کی ترغیب ہے، کیونکہ جنگ میں پیش قدمی سے یا رکنے سے عمر میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا جس کا عمل دنیا کے لیے ہوتا ہے اسے مقدر کے موافق دنیا مل جاتی ہے، مگر آخرت میں اسے کچھ نہیں ملتا، اور جس کا عمل آخرت کے لیے ہوتا ہے اللہ اسے حسب مقدر دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت تو ہے ہی اسی کے لیے۔ سورہ شورا کی آیت 20 میں فرمایا جو شخص آخرت کی کھیتی کا جویا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں سے کچھ دے دیں گے، مگر اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ سورہ اسراء کی آیت 18 میں فرمایا جو شخص جلدی والی چیز یعنی دنیا چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے جس قدر چاہیں گے جلدی دے دیں گے، پھر اس کے لیے جہنم مقرر کر دیں گے جس میں وہ ذلیل کر کے جھونک دیا جائے گا۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اس کی پوری کوشش کرتا ہے اور اس کا اس پر ایمان بھی ہے تو ایسوں کی کوششوں کی قدر کی جائے گی۔ آیت 146، مسلمانوں کو دلاسا۔ مسلمانوں کا ملال دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ غم و فکر نہ کرو اور غور کرو کہ اب سے پہلے کتنے انبیاء اور ان کے ساتھ اللہ والے شہید ہوئے۔ آیت 147، یعنی اللہ والے جنگ کے وقت اپنی ثابت قدمی اور گناہوں سے معافی کی دعائیں مانگتے رہے اور صبر و ثبات کے خواستگار رہے۔ آیت 148، آخر فتح و ظفر نے ان کے قدم چومے، اللہ کی مدد سے کامیاب ہوئے اور آخرت کا بہترین ثواب بھی لوٹا۔
کیونکہ اللہ کو مخلصوں سے محبت ہے، ناقدروں سے نہیں۔ معلوم ہوا کہ اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے دین بھی ہے اور دنیا بھی۔ کاش لوگ نعمت اسلام کی قدر پہچانے۔ یہ تھا سورہ آل عمران کی آیت 144 سے 148 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔